ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ یہ زمین بالکل ویران تھی، نہ انسان، نہ شہر، نہ آبادیاں، صرف ایک ہی مخلوق یہاں آباد تھی، وہ تھے جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان ہمیشہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور خوریزی جاری رہتی تھی۔ پوری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ یہ منظر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا، وہ بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں زمین پر اترنے لگے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی، مگر اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہو چکے تھے۔ اس حملے میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے، اور جو بچ گئے وہ پہاڑوں، جنگلوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نہایت ہی نیک اور عبادت گزار جن تھا، جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل باقی جنوں سے مختلف تھا، وہ فساد سے بالکل الگ رہتا اور دن رات عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب فرشتے جنات کے خلاف لڑنے آئے تو عزازیل نے کھل کر فرشتوں کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت امپریس ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب عزازیل فرشتوں کی محفلوں میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ مگر اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش خواہش نے جگہ بنانا شروع کی، کاش زمین کی خلافت مجھے عطا ہو جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تمام مخلوقات میں ہلچل مچ گئی، سب کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ زمین پر اللہ کا نائب کون ہوگا؟ فرشتے زمین پر اس سے پہلے جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے حیران ہو کر اللہ رب العزت سے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری طرف عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا، وہ بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے، اس لیے اب اس زمین کی خلافت تو اسے ہی ملنے والی ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہاڑوں، میدانوں، ریگستانوں اور زرخیز زمینوں، ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی، کسی جگہ کی مٹی نرم تھی اور کسی کی سخت۔ اس مٹی سے اب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی، انسان۔ جب پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اس کا نام رکھا گیا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کی ابتدا ہو گئی۔ اب تمام مخلوقات کی نظریں حضرت آدم علیہ السلام پر تھی کہ ان میں کیا خاص بات ہے، وہ کیسے سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص علم عطا کرنا شروع کیا، ایسا علم جو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو، نہ جنات کو۔ اب اس علم سے متعلق امتحان لینے کی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے۔ اب فرشتوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ انسان ان سے بہت سپیریئر ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، یا اللہ، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا
جب زمین کی خلافت کا فیصلہ کیا جانا تھا، مجلس میں تمام فرشتے اور عزازیل بھی موجود تھا۔ عزازیل کے دل میں انسان کے خلاف حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، مگر اسے اپنی عبادت پر بہت ناز تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آدم تو بیچارہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں ہی یقیناً اللہ کے نزدیک افضل ہوں، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ زمین پر اس کا خلیفہ انسان ہوگا۔ عزازیل پر یہ خبر بجلی بن کر گری، وہ شوق میں چلا گیا، اس کی آنکھیں غم اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ ہی تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے عزازیل کے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے حکم کا انکار کرے، مگر وہ بدبخت گردن اکڑائے غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دربار خداوندی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اب وہ عزازیل ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان، مگر بجائے شرمندہ ہونے یا توبہ کرنے کے، اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک حیران کن درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، جس دن انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ لیکن ابلیس نے وہیں ایک اور اعلان کیا، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے، انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے،
लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एक दरख्त से क्यों रोका गया? आखिर क्या वजह है? फिर उसने झूठ बोलकर कहा, तुम्हें रोका इसलिए गया है कि अगर तुमने इस दरख्त का फल खा लिया तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये दरख्त तो शजरे खुल्द है, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला दरख्त। इब्लीस ने बड़ी नरमी, चालाकी और झूठी कस्मों के साथ ये जाहिर किया कि वो उनका खैर खा है। वो बार बार कहता रहा, मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ, मेरी बात मानो, इस दरख्त का फल खा लो, देखना तुम्हें क्या मकाम हासिल होता है। हजरत आदम और हव्वा ने कभी झूठ सुना ही नहीं था और न कभी किसी को अल्लाह की झूठी कसम खाते देखा था, तो बिलाखिर वो धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। बस यही वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ताला का हुक्म टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, फौरन जन्नत का नूरानी लिबास उनके जिस्मों पर से गायब हो गया और वो घबरा कर जन्नत के पत्तों से खुद को छुपाने लगे। उन पर एकदम शर्मिंदगी छा गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना न किया था और ये न कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे। हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम बहुत गमगीन थे कि उनसे क्या गुनाह हो गया, कैसे वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी कैसे मांगे, मगर अल्लाह की करीम जात को उनकी हालत पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने खुद उन्हें एक खास दुआ सिखा दी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम यकीनन खसारे वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने ये दुआ मांगना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और यूं तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब इंसान और शैतान जमीन पर उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, वहां तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक ठहरना है और वहां जिंदगी गुजारनी है। हजरत आदम और हजरत हव्वा को जन्नत से उतार कर इस जमीन पर भेज दिया गया। यही वो जगह थी जहां उनका और उनकी आने वाली नस्लों का इम्तिहान लिया जाना था, जहां इंसान और शैतान की एक मुसलसल जंग रहनी थी। इस जमीन पर तो सब मुख्तलिफ था। इधर आकर उन्हें पहली बार भूख का एहसास हुआ, पहली बार खेती बाड़ी की, रोटी पकाई और तब जाकर पेट भरा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमीन पर उतरने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके साथ गंदम के 7 दाने भी थे। हजरत आदम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या चीज है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये उसी दरख्त का फल है जिसके बारे में आपको मना किया गया था, लेकिन आपने वो खा लिया था। हजरत आदम ने फरमाया, अब मैं इन दानों का क्या करूं? हजरत जिब्रील ने कहा, इन्हें जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम ने उन दानों को जमीन में बो दिया। ये दाने बहुत वजनी और बड़े थे, दुनिया के आम दानों से कहीं ज्यादा। कुछ अरसे बाद वो दाने उगाए। हजरत आदम ने फसल काटी, दाने साफ किए, फिर उन्हें पीसा, आटा गूंदा और रोटी बनाई। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मेहनत करके खाना खाने का तरीका सीखा। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला लिबास भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से तैयार हुआ। वो भेड़ की ऊन से बना था। पहले उन्होंने ऊन काटी, फिर चरखे पर धागा बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा और हजरत हव्वा के लिए कमीज और ओढ़नी तैयार की और यूं इस जमीन पर इंसानियत का आगाज हुआ। इंसान और शैतान की कहानी शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है। यहाँ शैतान इंसान को धोखा देता है, उसे बहकाता है और अल्लाह के हुक्म से रोकता है, और इंसान अक्सर उसके धोखे में आ भी जाता है। लेकिन याद रखें, कामयाब वही है जो गुनाह के फौरन बाद
अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह निदामत के साथ अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करें, क्योंकि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात निहायत मेहरबान और बख्शने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने ख्यालात कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके। ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोस की इत्तला आपको फौरन मिल सके। अब अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम